السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے، میں ہوں عادل عباسی۔ آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس سینٹ کی ایک نشست جس نے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا، اس پر بحث جاری ہے، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی تھی۔ جو وہ جیتے اس کے بعد سے اب تک بہت کچھ جو ہے وہ ہنگامہ خیزی جاری ہے۔ ایک طرف ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا فیصلہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا، لیکن میں ڈروں گا نہیں، میں مقابلہ کروں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے، سیٹ بچتی ہے تو بچے، نہیں بچتی تو نہ بچے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر شامل ہی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو وزیر اعظم نے لینا ہے، ہم نے تو لینا نہیں ہے ووٹ، تو لہٰذا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے کل کے اجلاس کا، جو اب تک خبریں آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب وزیر اعظم کا گزشتہ روز کا خطاب سنا تو اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا ایک پریس ریلیز دیا، اور اس پریس ریلیز کے اندر کیا بات کی پہلے ذرا آپ کو وہ بتاتے ہیں، اس کے بعد ذرا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروانے پر ہم خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئے۔ الیکشن کے رزلٹ کے بعد میڈیا کی وساطت سے جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ان کو سن کر بہت دکھ ہوا، خصوصی طور پر وفاقی کابینہ کے چند ارکان اور بالخصوص جناب وزیر اعظم پاکستان نے جو کل اپنے خطاب میں فرمایا، اس پہ اظہار ناراضی اس ضمن میں وضاحت کی جاتی ہے، اظہار ناراضی کیا ظاہر ہے اس پریس ریلیز کے ذریعے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس ضمن میں وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے، اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا معیار ہے۔ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر اور جو ہے وہ قانون اور آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کریں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیں۔ ہم کسی بھی دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن کمیشن کو کسی بھی وفود نے ملنا چاہا، الیکشن کمیشن نے ان کا موقف سنا، ان کی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ الیکشن کمیشن سب کی سنتا ہے، مگر وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی روشنی میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور آزادانہ طور پر بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا ہے تاکہ پاکستانی عوام میں جمہوریت کو فروغ ملے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سوالیہ نشان بنایا گیا۔ جبکہ تمام صوبوں کے رزلٹ قبول، جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے۔ یہی جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا اور یہی آئین کی منشا تھی۔ جن خیالات کا اظہار کیا گیا وہ پارلیمنٹ سے منظور کروانے میں کیا امر مانے تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ سے منظور کرا لیے جاتے جن خیالات کا اظہار وزیر اعظم پاکستان نے کیا۔ جبکہ الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی نہیں ہے بلکہ قانون کی پاسبانی ہے۔ اگر اسی طرح آئینی اداروں کی تصدیق کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کی۔ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں، آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات کیوں نہیں، لہٰذا کام کرنے دیں، ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، کچھ تو احساس کریں۔ الیکشن کمیشن انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اپنی آئینی ذمہ داریاں بخوبی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے احسن طریقے سے انجام دیتا رہے گا۔ بہت طویل پریس ریلیز جو ہے وہ آئی جس میں شکوہ جواب کل وزیر اعظم نے جب خطاب کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو ہے یہ کرپشن ہونے دی، صرف نظر کیا اور انتخابی نتیجہ تبدیل ہو گیا۔ آج پھر الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دے دیا۔ بہرحال اس پر بات کریں گے اور اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے، تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب، ٹیلی فون لائن پر پروگرام کا آغاز ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہوں گے، پیپلز پارٹی سے نفیسہ شاہ صاحبہ ہوں گی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ملک احمد خان صاحب ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا کنور دلشاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے بتائیے گا سر اتنی طویل پریس ریلیز اور اس انداز کی پریس ریلیز ماضی میں کسی الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا۔ پاکستان کی پوری انتخابی جو ہے آپ پر ہسٹری دیکھ لیں 56 سے لے کر 2021 تک، اس میں بے شمار تمام چیف الیکشن آتے رہے، لیکن کسی سٹنگ پرائم منسٹر نے یا سٹنگ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان پر کبھی اس طرح تنقید نہیں کی جیسے کہ رات اپنے پرائم منسٹر پاکستان نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب ہیں
چیف ایگزیکٹو پاکستان ہے، ان کا جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، جو الیکشن کمیشن پاکستان نے انتہائی فرینڈلی ماحول میں اس کا جواب دیا، اور انہوں نے بڑے دوستانہ ماحول میں یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو کوئی قانون سازی اختیار نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے عادل عباسی صاحب، یہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی تھی نا، یہ نام نہاد انتخابی اصلاحات کمیٹی تھی۔ میں نے اس انتخابی اصلاحات کمیٹی میں باقاعدہ ہم نے اب تجویز پیش کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قانون سازی کی اجازت دی جائے، جیسے کہ انڈیا میں ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کا جو الیکشن کمیشن ہے باقاعدہ قانون سازی کر سکتا ہے ایمرجنسی کے موقع پر، بعد میں ان کا عوام ذریعے اس کو ایکٹ کا حصہ بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں اگر اب یہ 1 مارچ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا، باقاعدہ ریفرنس کی طرف یا رائے آئی، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس قانون سازی کی اجازت ہوتی تو وہ بیلٹ پیپر پر اس پر جیسے کہ بار کو لگانی تھی وہ لگانے کی پوزیشن میں ہوتا۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان کے موجودہ ایکٹ پڑھ لیں، رول پڑھ لیں، کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں، اس کو تو کاما بھی فل سٹاپ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ رول بنانے سر، پڑتے اب ہیں۔ یہ تو معاملہ یہاں آ گیا نا، انہوں نے اپنی پریسر میں بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو قانون سازی آپ کا کام ہے، ہمارا تو صرف آئین اور قانون پر عمل درآمد کرانا کام ہے، جو کام آپ لوگ خود نہ کر سکے اس پر جو ہے وہ اداروں پہ تضحیق جو ہے کی جاتی رہی۔ یہ تو چلے پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کمیٹی بنی، آپ نے کہا کہ ایسے اختیارات ہوں کہ وہ قانون سازی کریں، یہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ بتائیں کس طرح ایڈریس، جو پرائم منسٹر نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کچھ تو کر سکتے تھے 1 یا 2 دن پہلے، یہ کس حد تک جو ہے وہ ڈیمانڈ درست تھی کہ کوئی بار کوڈ لگا دیا جاتا، کچھ کیا جاتا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ مشکل کام ہے؟ کیا پوزیشن تھی، کتنا اسپیس تھا الیکشن کمیشن کے پاس کچھ کرنے کے لیے؟ اور اگر نہیں تھا تو یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ درست نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ برڈن ڈالنے کے مترادف ہے الیکشن کمیشن پر؟ دیکھو گزارش یہ ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو ان کو صحیح طریقے سے جو ان کے آئینی ماہرین ہیں وہ ان کو صحیح معنی میں ان کو فیڈ بیک نہیں دیتے، ان کو صحیح معنی میں بریف نہیں کرتے، اپ ڈیٹ نہیں کرتے۔ اب یہ ہم نے بار بار سیف اللہ نیازی کے ذریعے بھی میسج بھیجا کہ جناب آپ کی جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو صحیح ادراک پر نہیں لے کے آتی۔ اب دیکھو نا، پرائم منسٹر کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنل معاملہ ہوتے ہیں، نیشنل معاملے ہوتے ہیں، یہ قانون سازی کی جو باریکیاں ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن، ایکٹ، رول، اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ تو ان کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے، قانونی ماہرین ہے، ان کا کام ہوتا ہے بتانا، اٹارنی جنرل کا کام ہوتا ہے بتانا، لیکن وہ ان کو نہیں بتایا کہ ان کو کہا جی انہوں نے ایک بیلٹ پیپر پر ایک چھوٹا سا کام تھا وہ نہیں کیا، اس میں پرائم منسٹر ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے، برہم ہو گئے، لیکن اصولی طور پر الیکشن کمیشن تو بار کو اگر لگا دیتا۔ اب میں بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، میرے دوست بیٹھے ہیں فیصل جاوید صاحب، وہ اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ انڈیا میں کیرالا اسٹیٹ کی ریاست کا الیکشن کروا دیا انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر۔ صحیح ہے۔ تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے کیرالا اسٹیٹ کے الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اتنی شدید وارننگ دی الیکشن کمیشن انڈیا کو، فیصلہ میرے پاس موجود ہے، اس میں کہا کہ تم نے یہ کیسے قانون سازی کے بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخاب کروا دیا، تو الیکشن کالعدم قرار دے دیا۔ اب اگر یہ بار کو لگا دیتے، بیلٹ پیپر پر لگا سکتے تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی، تو وہ الیکشن جو تھے وہ غیر قانونی تصور کی جاتی۔ سر ذرا وقت تھوڑا کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ نے بھی تو اپنی رائے میں اس کا اظہار کیا تھا نا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اگر بریف مجھے 30 سیکنڈ میں بتا دیں تاکہ پھر میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ تو مد نظر رکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تو قانون سازی نہیں کر سکتا نا، اس میں ایکٹ میں رول میں تبدیل کیسے کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن۔ سر یہ پریس ریلیز آئی ہے، کیا ہوا، کہاں غلطی ہوئی، ناراضگی کیوں ہو گئی ایک دم الیکشن کمیشن؟ دیکھیے بات یہ ذرا سا اس کو سمجھتے ہیں چیز جو ہے۔ دیکھیے معزز عدالت میں جب یہ کیس چلا، صدارتی ریفرنس پہ بات چیت ہو رہی تھی، ادارے آزاد ہیں، الیکشن کمیشن نے مخالفت کی ہماری اس ریفرنس کی اور انہوں نے سیکرٹ بیلٹنگ کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے، ان ادارے آزاد ہیں، جو بھی انہوں نے پوزیشن لی ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا پھر ایک فیصلہ ہے، جس فیصلے میں اہم چیزیں ہیں کچھ۔ ایک جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا اٹ از ریکوائرڈ، ای سی پی کو ہدایات دی سپریم کورٹ نے، حزبہ بل کا بھی ریفرنس دیا کہ بائنڈنگ ہے یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا۔ دوسری چیز یہ الیکشن ایکٹ 2017
ہم کیا کہتے ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں. آئین کے اندر ہے کہ الیکشن کمیشن نے, قانون کے اندر ہے ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن نے گارڈ کرنا ہے اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب برائبری جو ہے, کسی کو رشوت دینا کسی بھی حوالے سے, ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے علی گیلانی کی, دوسری موجود ہے مریم صفدر کی. ٹھیک ہے, دونوں موجود ہیں, اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹکٹ دیا برائبری, اور وہ پیسے لیتے ہوئے تو ویڈیو آ گئی. لیکن سنیں چیزوں کو ایک پروسیس کے ذریعے آپ نے چیلنج کرنا ہے نا, اس کا ایک پروسیجر ہوگا نا. نہیں, کوئی شکایت درج نہیں کرنی یا کوئی چیلنج نہیں کرنا. یہ تو قانون کے اندر ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے اتھارٹی کی, اس کو اتنے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں, امپاورڈ ہیں. اور مریم بیوی کا تو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بڑا سنجیدہ ہے, گزشتہ روز کی بات کریں نا. جی بالکل. اور جو ویڈیو ہے اس پر تو خود دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو تو ثابت کرنا پڑے گا نا, ایک پروسیس کے تحت آپ ثابت کریں, اسٹیبلش کریں, اس کے بعد جا کر. دیکھیے بات سنیں, الیکشن کمیشن نے اس چیز کا یہ میں نہیں کہتا, نوٹس لیا میں نہیں کہتا, تو ہم نے کیا کہا, میں نہیں کہتا, یہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ 2017. یہ آپ میں 2 کاپیاں لے کے آیا, میرے پاس ہے, تاکہ ایک یہ نہیں, اس میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں چیزیں. یہ ہے آرٹیکل 156, ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیں. آرٹیکل 167 اس کو پڑھ لیں. آرٹیکل 168 اس کو پڑھ لیں. ٹھیک, آپ بتائیں بات کہ یہ لکھا ہوا 168 پہ, a person is guilty of bribery if he directly or indirectly by himself by any other person on his behalf receives or agrees to receive or contracts of any gratification for voting or refraining from voting or for refraining from being a candidate at or for withdrawing or ریٹائرنگ فرام این الیکشن. وہ جو برائبری کے اوپر ہے وہ بھی پڑھ لیں. کون سا والا؟ یہ برائبری پہ تو انڈر لائن کیا ہوا ہے. دوسرا بھی gives offers or promises any gratification to any person. نہیں, 167 corrupt practice کو ڈیفائن کیا گیا. 167 a person is guilty of the offense of corrupt practice if he is guilty of bribery, personation, exercising undue influence. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا نقطہ جو ابھی انہوں نے بتایا سیکشن 1225 ہے. اگین پہلے یہ پوائنٹ نہیں, یہ بھی یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ الیکشن کمیشن خود سے نہیں کر سکتا تھا آئیڈینٹیفائبل ووٹ کا, یہ بار کوڈ نہیں لگا سکتا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی کروڑوں چھپنے تو نہیں تھے بیلٹ پیپرز نا, کچھ 100. التجا ہے, ایک استجا ہے, میں یہ کہوں گا. 1225 نے تو بڑا سخت سٹانس لیا. سنیے نا, 1225 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, وہ امپاور کرتا ہے الیکشن کمیشن کو ٹو پرنٹ بیلٹ پیپرز جس طرح وہ چاہیں. آپ پڑھ لیں 1225 پڑھ لیں, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے کہ جس قسم کے چاہے بیلٹ پیپر چھاپے. یہ بھی اس میں ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا آپ کا پوائنٹ. میرا پوائنٹ ہو گیا. ہم دیکھیں, ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کی بھی عزت کرتے ہیں ضرور, لیکن ہم صرف ایک التجا کر رہے ہیں, ایک استجا کر رہے ہیں کہ آپ کے قانون میں اور اس میں الیکشن ایکٹ میں جو چیزیں ہیں اس پہ کسی کو عادل عباسی کو اٹھ کے نہیں کچھ کرنا, مجھے کچھ نہیں کرنا, اتھارٹی نہیں کرنا. نفیسہ صاحبہ, یہ پریس ریلیز بھی آ گئی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے التجا کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے تو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آپ نے سب کچھ دیکھا, ویڈیو آئی, آڈیو چل رہی تھی, پیسوں کے لین دین کی باتیں ہو رہی تھیں, میں کافی عرصے سے کہتا رہا, لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں کیا, اپنا کردار ادا نہیں کیا اس سارے پروسیس میں کرپشن کو روکنے کے لیے, لوگوں کو خریدنے بیچنے کے پروسیس کے اندر. لیکن سب سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب کا اس پورے معاملے میں جو کردار ہے وہ قابل مذمت ہے. وہ ایک وزیر اعظم کے تحت نہیں, لیکن ایک پی ٹی آئی کے کارکن اور جیسے کنٹینر پر سوار ہوں ویسے انہوں نے بیہیو کیا ہے تھرو آؤٹ. اس کی ہر ایکٹ, اور کل جو انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم ان کو ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. نہ انہوں نے اپنی جماعت کو سپیئر کیا, نہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو سپیئر کیا, ان کو انہوں نے بکاؤ مال کہہ دیا. اور جس طریقے سے انہوں نے ای سی پی کی تذلیل کی, دیکھیں اگر ایک کارکن غصے کا اظہار کرتا ہے, ایک ایم پی اظہار کرتا ہے, وہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن وزیر اعظم جس کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اداروں کا تحفظ بھی وہ رکھیں, اداروں کا وہ خیال بھی رکھیں. اور جس طریقے سے انہوں نے لان تان کی ہے ایک
आला इदारे को, वो भी काबिल मजम्मत है। जहां तक उनकी ये बात है, ये जो वीडियो इनके सर पे सवार है, मुझे आप ये बताइए कि कितने वीडियोस हैं जहां ऑफिशियली इनके मेंबर्स, लियाकत जतोई मेरी जमात का बंदा नहीं है, इनका बंदा है, इनका ट्रस्टेड बंदा है, इनके पार्टी का अहम रुकन है, वो इनके सेनेटरशिप के टिकट के ऊपर उसने ये कहा है कि 30 करोड़ का सौदा हुआ है। इसी तरीके बलूचिस्तान में जो बंदा जीता है उसके अलावा उसके लिए क्या कहा जा रहा है। इनके अपने लोग जो वीडियो लीक्स इन्होंने खुद कराई हैं, इनके एमपीज खैबर पख्तूनख्वा में शाहिदी दे रहे हैं परवेज खटक के ऊपर कि इन्होंने हमें पैसे, तो ये सारी चीजें भी जरूर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में होंगी, वो भी उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। मुझे देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पता नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में वोट कैसे कास्ट किया जा रहा है, मैं आज उनसे ये कहती हूँ, वो ओपन वोट का उन्होंने रट लगाई हुई है। अगर वो ओपन वोट के इतने हामी हैं तो सारे मुल्क को बता दे कि क्या उनका वोट जो है हफीज शेख के लिए गया है या उनका वोट जाया हुआ है, ये बता दे हमें, ये हमें सच बता दे कि कितने वोट उनके ज़ियान हुए हैं। और दो उनके जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उनके 2 कैबिनेट के मेंबर्स अगर वोट नहीं कर पा रहे, प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं कर पा रहे, तो किस चीज का वो रो रहे हैं? ज़रताज गुल साहिबा का आप गालिबन दूसरा जो है ज़रताज गुल साहिबा का कह रही हूँ, उन्होंने कहा ये मजे का खेल है, मेरा वोट जाया नहीं। शरियार अफरीदी का तो पता है कैबिनेट का, और ज़रताज गुल जो हम सुन रहे हैं। लेकिन अब ये इनकी पर्दा पोशी, ये भी शुक्र करें कि आज सीक्रेट बैलेट है तो इनकी पर्दा पोशी है, कोई इनसे लीगली पूछ नहीं सकता आपने किसको वोट किया है, ये इनकी पर्दा पोशी है। लेकिन ये जो ओपन वोट की बात कर रहे हैं, ये अवाम को बताएं कि इन्होंने वोट किसको डाला है और इनकी जो है क्या इन्होंने वेस्ट किया है वोट। दूसरा जो इलेक्शन जो कानून कहता है वो बहुत वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बहुत वाज़ेह है। ये अख्तियारात इन्होंने ये बिल्कुल हकीकत है कि जजमेंट में रखा हुआ है रिक्वायर्ड टू मेक, वो टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया है गालिबन कि आप टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करें इलेक्शन कमीशन। लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी? रेडियो इस्तेमाल करें, टीवी करें, ईवीएम करें, बारकोड करें, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हम करेंगे। तो ये कहना कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दें, एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है, वो है 226, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 226 के तहत ही इलेक्शंस होंगे। बाकी जो डिटेल है वो आपको इलेक्शन लॉज में तरामीम करनी है। आए हमारे पास, हमारे साथ बैठे 2 साल पहले अगर यही बात तो इलेक्शन कमीशन ने भी कही ना कि कानून साजी जिनका काम है वो वहां नाकाम हो जाते हैं, और उसके बाद हमें जो है ये इल्जाम दिया जा रहा है, ना आप बैठ रहे हैं ना वो बैठ रहे हैं। वो कहते हैं आप एनआरओ मांगते हैं, आप कहते हैं वो अपना एनआरओ मांगते हैं, कानून साजी करते नहीं हैं, उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ये ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई हमारा काम अमल दरामद कराना है, हमारा काम कानून साजी करना नहीं है। तो फिर उसके बाद तो लोग तमाशा ही देख रहे हैं ना कि जिसको जहां सूट करता है। संजरानी साहब के इलेक्शन में माजी में इन्हें सूट करता था, आपको सूट करता था, तो आप लोग खामोश थे। आज जो है वो इनको प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने कहा कि जी फौरन कर लें। अब मुझे यकीन है कि अब कल जब दोबारा चेयरमैन सेनेट की बात होगी तो ये खड़े होंगे, आप जाएं करेंगे। अब आप चाहते हैं कि ओपन आप ओपन हो, आप चाहते हैं ना? एक सेकंड मैं आपको बताऊं, आप ही के प्रोग्राम में ओपन वोट का कि जो सादिक संजरानी साहब का हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हाउस के अंदर का मामला था, इलेक्शन होना था अभी। अगर वो कामयाब हो जाता, जब वो बने तब क्या हुआ? सुने किसकी मेजॉरिटी? जब वो बने तब मेजॉरिटी किसकी थी? उस वक्त तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी और इनका वो था, याद है आपको? अल्लाह खुश रखे, याद है आपको? नहीं, मुश्तरका उम्मीदवार थे आप दोनों। सुने वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, जियाज ओपनिंग बैट्समैन डिफीटेड, ठीक है, जमहूरियत जीत गई है, बिलावल की स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद उसी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लेकर गए। अगर वो नो मोशन कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती, फिर जाके हासिल बिजंजो और सादिक संजरानी साहब के बीच में इलेक्शन होता।
لیکن وہ ایک انڈیویجول سینیٹر سے پوچھا کہ کیا صادق سنجرانی آپ کا اعتماد کھو چکے ہیں یا نہیں کھو چکے, یہ سوال تھا. سر ابھی بتائیں نا زیادہ تر نے کہا کہ نہیں آپ کھو کیا چکے. کرتے ہیں, آپ سیکریٹ ہو اوپن ہو؟ دیکھیے سنیں, ہم تو ابھی یہ اتنا پرانی بات نہیں ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں ہر جگہ پہ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونی تو چاہیے. یہ جو اب ان کے چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے سینٹ کے, اس کے لیے آپ چاہتے ہیں اوپن ہو؟ دیکھیے اس کے لیے سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی. تو بیٹھیں گے آپ ان سے رابطہ کریں گے؟ ہم دیکھیں, ہم پہلے بھی لے کر کے آئے, اور ان سے رابطہ کرتے ہیں عوامی مفاد کی جس بھی لیجسلیشن پہ ہم کہتے ہیں. سن لیں, ریلیکس, بات سن لیجئے, آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا. چلیں مجھے بریک لینی ہے. بات یہ ہے, ہم جب بھی بریک آپ لے لیں, میں بریک, جب بھی ہم عوامی مفاد کی لیجسلیشن لے کر کے آتے ہیں, یہ ہمیں سامنے ہمارے یہ لے آتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دے دیں, NRO دے دیں تو ہم کر دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب ہمارے, ابھی ہم بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, عرض کی ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ جب آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کو پتا تھا ہونی ہے, تو میں الیکشن سے پہلے کہتا رہا بولیاں لگ رہی ہیں, آپ نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے اجازت دی ہے باقاعدہ کرپشن ہونے کی, اور الیکشن کمیشن نے آپ کو بدلے میں یہ کہا ہے, انہوں نے بدلے میں یہ کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت شخص شکست تسلیم کرنے کا جذبہ کرے, اور اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کرے, آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئین کی منشا کو فالو کرنا ہے, کسی کی منشا کو فالو نہیں. بحث یہ نہیں ہے, بحث دیکھیں بریک لیں ضرور, لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیجیے. سر دو چیزیں نا, یا وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, بریک لیں, یا پارلیمنٹیرینز فیصلہ کریں گے. بریک سے واپس آئیں, تسلی سے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لیں, بریک آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ملک صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دیں, بحث تو آپ سن رہے تھے, اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو مریم بی بی نے کہا ہے کہ پیسہ نہیں چلا, پہلے تو یہ شور مچا پیسہ چلا, دوسری سائیڈ نے کہا ضمیر چلا, اب آپ لوگوں نے کہا نہ ضمیر چلا نہ پیسہ چلا, ہمارا ٹکٹ چلا. اس کی کانسیکوینسز, اس کی ریپرکشنز, اس کا فال آؤٹ پتہ ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ جی حضرت آپ کو بہت شکریہ. دیکھیں اس کی بڑی سادہ وضاحت ہے, اس پہ کوئی ایسی بات ہے نہیں, لیکن چلیں اینی ویز کیونکہ یہ کل سے بات زیر بحث ہے. دیکھیں یہاں ہمارے پاس یہ اطلاع ہے اور ہمیں یہ بخوبی اس بات کا اندازہ بھی ہے, اور کچھ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن تک پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا مشکل ہے, اور نیکسٹ الیکشنز میں اگر ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بے شک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں, لیکن نیکسٹ الیکشنز تک ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے؟ ان لوگوں کی خواہش نہیں. دیکھیں ہماری طرف سے بھی کوئی یقین دہانی والی بات نہیں ہے. اگر وہ یقین دہانی والی بات ہوتی تو پھر آپ کا ٹکٹ کیسے چلا؟ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے یس ہی نہیں کہا اور وہ آپ کو جو ہے وہ ووٹ دے دے گا؟ نہیں, وہ دیکھیں لوگ اپنی کانسٹیٹوینسی کی ارینجمنٹ کے مطابق اپنی خواہشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. بلائنڈ گیم تو کوئی نہیں کھیلتا, یا پیسہ چلتا ہے یا اختیار چلتا ہے یا طاقت چلتی ہے یا تعلق چلتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نظر اللہ آپ کو جو ہے وہ کوئی کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے چونکہ آپ نے صرف مسکرا دیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نہیں عادل, آپ کا سوال آپ کا اپنی جگہ پر ہے, لیکن معروضی حالات بھی تو ہوتے ہیں نا. اپنی کانسٹیٹوینسی میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اس وقت گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, تو اس کی بنیاد پر لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. کروڑوں روپے والا ووٹ جو ہے لوگ صرف کروڑوں روپے والا ووٹ جو ہے لوگ صرف کانسٹیٹوینسی کے حالات دیکھ کے آپ کے مخالف کو, اپنے مخالف کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو اپنا سمجھ کے. جی میرا یہ خیال ہے کہ غالباً جو مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو کل سے یہ بات تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ جس طرح آج میں نے پریس ٹاک سنی شبلی صاحب اور چودھری فواد صاحب کی, اور وہ غالباً کہہ یہ رہے تھے کہ یہ انڈیوس کرنے کے زمرے میں آتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از ادر وے راؤنڈ. اگر یہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے لوگوں کی خواہش ہوگی تو اس میں ہم تو انہیں کوئی کسی قسم کا سر کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لگا کہ پیپلز پارٹی لیڈ لے گئی ہے, پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر منتخب کرا لیے, آگے چیئرمین سینٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, سارا کریڈٹ ادھر نہ چلا جائے تو ہم جلدی سے لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی پیسہ شیسا نہیں چلا, یہ ہمارا ٹکٹ تھا جس کے آسرے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, گیلانی صاحب کی فتح بیسیکلی ہماری فتح ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے.
کیونکہ گیلانی صاحب ظاہر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ جب ہم گئے اور وہاں پر بیٹھے لوگوں کے پاس تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا جو ایم این ایس تھے دوسرے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پی ایم ایل این کا اگر ہمیں ٹکٹ اشور کرایا جائے, ہمیں کوئی شیورٹی دی جائے تو ہم جو ہے وہ ووٹ دیں گے. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا اور یہ ہو بھی گیا. نہیں دیکھیں بنیادی بات یہ کہ یہ گیلانی صاحب کی فتح بالکل پیپلز پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنما ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں. تو اس پہ کوئی ایسی کوئی سبقت لے جانے والی بات نہیں ہے کیونکہ سب کنسنسس کے ساتھ. ٹھیک سر, مجھے بتائیں یہ ضمیر پہ جیتے ہیں, یہ تو پی ڈی ایم کا فیصلہ. گیلانی صاحب ضمیر پہ جیتے ہیں, گیلانی صاحب پیسے پہ جیتے ہیں, یا گیلانی صاحب آپ کے دیے ہوئے ووٹ کے آسرے پہ جیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرا یہ خیال ہے اور میں اس پہ کنونسڈ بھی ہوں کہ آپ کسی بھی الیکشن میں چلے جائیں تو جو آپ کے امیدوار ہوتے ہیں ان کا وہ بھی فرق پڑتا ہے. گیلانی صاحب کی کینڈیڈیچر جو تھی, ود نو آفینس ٹو شیخ صاحب, میرے لیے بڑے محترم ہیں وہ, چاہے ان کی پالیسی سے ہمارا جتنا بھی اختلاف ہو کہ کتنی مہنگائی کا باعث بنے وہ, لیکن گیلانی صاحب کا پوسچر بہت ان سے بڑا تھا بطور امیدوار کے. تو اس کا بھی ایک بڑا واضح فرق ہے. اگر پوسچر اچھا ہو تو اس کے اندر آپ سینٹ الیکشن میں اگر نمبر آپ کا 20 بھی کم ہو اور آپ جیت جائیں تو اچھی ایک کریڈیبلٹی کی وجہ سے اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں میں عادل, میرا بنیادی سوال اس پہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ نارملی جو کچھ چیزیں منسوب تھیں وہ تو یہ تھی نا کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ ون اوور کریں گے اپنی اپوزیشن کے لوگوں کو. تو جو اپوزیشن میں لوگ ہیں پی ڈی ایم میں, ان کے پاس کیا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ آپ کے لوگوں کو ون اوور کریں گے؟ آلرائٹ سر, اس میں دو بڑی سوچ سر وقت ذرا کم ہے کیونکہ بحث آگے جائے گی. میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا نفیسہ صاحبہ, پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا کل نہیں جانا پارلیمنٹ اور ووٹ آف کانفیڈنس لے جانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم بلاول صاحب کہتے ہیں اپنی مرضی سے ہم یہ فیصلہ کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کب لانا ہے. کل نہیں جا رہے, نہیں بیٹھیں گے اور اپنی مرضی سے لانا ہے, کب لانا ہے؟ دیکھیں کل صبح پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہے ساری پارٹیز کی اسمبلی میں, لیکن فیصلہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہی ہوا ہے کہ بوائکاٹ. اور جس طریقے سے پچ ہو رہی تھی یہ الیکشن, تو اس پہ میسج جو رولنگ پارٹی کا ہے وہ یہ دیا گیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈرانے کے لیے دیا گیا تھا یا واقعی خان صاحب یہ چاہ رہے تھے, اور ہمیں یہ اطلاعات ہے کہ واقعی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ یا دھمکی تھی کہ وہ اگر یہ الیکشن ان کے ہاتھ نہیں آتا اور وہ ہار جاتے ہیں تو وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ ہار گئے, اخلاقی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو استعفے دینے چاہیے کیونکہ انہوں نے ہر زور استعمال کیا. خود وزیر اعظم صاحب ایک ممبر سے ملے اور اس کے لیے بھی استعفیٰ دینا چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ کیبنٹ کے 2 ممبر اور نو لیس دین دا پرائم منسٹر کے ووٹ جو ہیں وہ مشکوک ہیں. اب ان کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس. جی مجھے ذرا بریک لینی ہے. جی بریک سے پہلے ذرا کوئکلی آپ اس پر جواب دے دیں. اور دوسرا وہ ویڈیو والی بات پر میں بتا دوں کہ وہ سماعت غالباً 11 مارچ کی ڈیٹ آ گئی, تو وہ جو علی حیدر گیلانی والی ویڈیو اس کے اوپر تحقیق ہوگی. مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن اس کا صحیح بالکل اچھا فیصلہ الیکشن کمیشن کا, نوٹس لینا چاہیے تھا اور نوٹس لیا ہوا تھا, ڈیٹ مقرر کر دی ہے, سماعت مقرر کر دی ہے. اچھی بات. اچھا بھاگ رہے ہیں پی ڈی ایم والے, بھاگ رہے ہیں بھائی, آؤ نا, کھلا میدان ہے. عوام نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ جب یہ چھپ کے راستے سے سیکرٹ بیلٹ تھی تو کیا پیسہ چلا, ساری چیزیں دیکھی, ویڈیوز, یہ سب چیزیں, اور اب اوپن فیلڈ ہے. اب آؤ نا, مقابلہ کریں نا. بھاگ کیوں رہے ہیں؟ قوم دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کدھر کھڑے ہیں اور یہ کدھر کھڑے ہیں, یہ کھڑے ہیں. اور یہ میں پہلے دن سے دیکھیں. کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ کو؟ چلیں ذرا ختم, میں آپ کے بارے میں تو نہیں بولتا نا. اچھا عوام نے دیکھ لیا کرپشن کے ساتھ کون کھڑا ہے. کرپشن سر جی میری نہیں, سب کے ساتھ ہی یہ ہوا, سب کو ٹائم کا ملا, بات کر لیں, میں 1 منٹ بعد لے لوں. کہتے ہیں تو بریک لے لیتے ہیں, آپ 1 منٹ ہے بات کر لینا. عوام نے دیکھ لیا کرپشن کے خلاف کون کھڑا ہے, کرپشن کے ساتھ کون کھڑا ہے. بغیر رشوت دیے, بغیر پیسہ چلائے یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. کل آئے نا, اسمبلی میں آئے نا, مقابلہ کریں. اوپن ہے سارا, کل اوپن ہوگا, ٹھیک ہے, سب اوپن ہوگا. آئیں, ہرائے عمران خان کو, ہرائیں عمران خان کو. کیا اسمبلی میں آئیں گے آپ لوگ؟ جی ضرور, اسمبلی میں ہماری میٹنگ ہے, ضرور آئیں گے, لیکن ووٹنگ لیکن چیمبر اور اسمبلی میں فرق ہے.
چیمبر میں آئیں گے نا, آئے نا اسمبلی کے اندر آئیں اور عمران خان کو ہرائیں. چلیں جی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ملک صاحب وقت تھوڑا کم ہے بٹ اب ذرا پی ڈی ایم پر وہ کہتے ہیں کہ جی بھاگ گئے ہیں آپ لوگ, فیس نہیں کرنا چاہتے. نفیسہ صاحبہ کہتی ہیں ہم پارلیمنٹ تو آئیں گے لیکن اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. اسے عادل بھگانا نہیں تھکانا کہتے ہیں. یہ تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, وہاں پہ ہماری تو پریزنس ویسے ہی ریکوائرڈ نہیں ہے. یہ تو ان کو پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی, اسی پہ انہوں نے سیکشن آرٹیکل 91(7) کو انووک کیا ہے, اجلاس طلب کیا ہے. جائیں جا کر اپنی میجورٹی دکھائیں. ہماری ضرورت نہیں کیوں ہے, یہ ہار جیت میں تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کوئی. سیکرٹ بیلٹ پہ تو یہ پہلے آپ خود ثابت کریں گے اپنے ممبرز کے ساتھ. سر وہ کہہ رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ پہ تو آپ لوگ آگے تھے, اب اوپن بیلٹ پہ ثابت کریں نا کہ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ سوال بنیادی یہ ہے کہ ہر خواہش ایسی ہے جو آج کے مروجہ قانون میں ہے نہیں, تو اب ان کے لیے کیسے ہر چیز کو ان کی خواہش کے تابع تبدیل. سر یہ بتائیں, یہ تو 179 کا نمبر دے رہے ہیں. یہ جو باضمیر لوگ تھے وہ بھی کل آپ لوگوں کے ساتھ کہیں آگے پیچھے ہوں گے یا پھر چلے جائیں گے کل؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بھلے سے دے رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو مجھے یاد ہے کہ 180 اور 155 کا نمبر بھی دے رہے تھے, تو آج دیتے رہے. 179 کا پتہ تو لگے گا کل جب ہاؤس میں لے جا کے پورے کرتے ہیں تو کریں, پورے شوق سے پورے کریں. لیکن عدم اعتماد جو ایک دفعہ میجورٹی لوز کرنے کا نوٹس آ گیا. بات سیدھی ہے پبلک سے, جب سیکرٹ بیلٹ تھی انہوں نے لوگوں کو خریدا اور اپنے نمبر پورے کیے. اب جب اوپن میدان ہے یہ بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمران خان کو سرخرو کرے گا. اور عمران خان صاحب یہ عمران خان سے ڈیل کر رہے ہیں, کسی ٹپیکل وزیر اعظم سے ڈیل نہیں کر رہے. تھینک یو ویری مچ. ملک احمد خان, نفیسہ شاہ صاحبہ پروگرام میں تھی, آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.